دین کی باتوں کو سننا، دین کی باتوں کو سنانا، دین کی باتیں کرنا عبادت ہے۔ جیسے نماز پڑھنے پر اللہ کی طرف سے اجر ملتا، روزہ رکھنے پر اللہ کی طرف سے ثواب ملتا، صدقہ خیرات کرنے پر اللہ کی طرف سے نیکیاں ملتی، اسی طرح دین کی بات سننے اور سنانے، کرنے اور کرانے پر بھی اللہ کی طرف سے ثواب ملتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ ایمان والوں کے سامنے ایمان کا تذکرہ کیجئے، دین کی باتیں بیان کیجئے، ایمان والوں کے ایمان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جتنا زیادہ ہم ایمان کی، دین کی باتیں بولیں گے، سنیں گے، جتنا زیادہ ہمارے درمیان میں مذاکرہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، ہمارا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی کامیابی مبارک دین کے اندر رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی کامیابی اپنے مبارک دین کے اندر رکھی ہے۔ جس کی زندگی میں مبارک دین ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا، وہ اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ اور جس کی زندگی میں یہ مبارک دین نہیں ہوگا، وہ یہاں بھی ناکام، وہاں بھی ناکام۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور دین بہت ہی اہم چیزیں ہیں اللہ کے نزدیک۔ تو دین کے 5 بڑے شعبہ جات ہیں۔ اس مختصر سے وقت میں یہ 5 شعبوں کے تعلق سے چند ضروری باتیں جو ہمارے لیے، ہمارے علاقے کے لیے، ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ ہم میں سے، میں اپنی ذات سے لے کر کہتا ہوں، اس میں ہماری کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اس لیے ہم غور سے سنیں، اس پر عمل بھی کریں، اوروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، بالخصوص گھر کی مستورات تک ان باتوں کو پہنچائیں۔ وہ جو دین کے 5 بڑے اور اہم شعبے ہیں، ان میں سب سے پہلا شعبہ ہے ایمانیات۔ ایمانیات یعنی اللہ پر ایمان، اللہ پر یقین، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر یقین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے فرشتے ان پر یقین، قیامت کے دن پر یقین، بعث بعد الموت، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر یقین۔ یہ جو ایمان مفصل میں 7 بڑی چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان تمام چیزوں پر ہمارا یقین کامل ہو، یقین کمزور نہ ہو، اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دل کے اندر آ جائے، غیر اللہ سے ہونے کا یقین دلوں سے نکل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی قدرت والے اور اتنی بڑی عظمت والے ہیں جس کا کوئی مقابل ہے ہی نہیں۔ یہ الگ بات ہے، دنیا کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ عطا کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کا مقابل کوئی نہیں ہے۔ نمرود کتنا بڑا مالدار تھا، قارون کتنا بڑا مالدار تھا، بڑے طاقتور لوگ دنیا میں آئے، بڑے عہدیدار دنیا میں آئے، بڑے بادشاہ جو پوری دنیا پر حکمرانی کیا کرتے تھے۔ بخت نصر کا نام آپ نے سنا ہوگا، مجوسی تھا، بت پرست تھا، پوری دنیا کا حکمران تھا۔ نمرود کافر تھا، مشرک تھا، پوری دنیا پر حکمرانی اس کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف دنیا ہی پر، صرف زمین ہی پر نہیں بلکہ دیگر مخلوقات کے اوپر بھی ان کی حکمرانی چلتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین، وہ بھی تقریباً پوری دنیا سے زیادہ رقبے پر ان کی حکمرانی چلتی تھی۔ دنیا میں بڑے لوگ آئے، لیکن اللہ کی طاقت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ سے ہونے کا یقین دل میں بٹھانا۔ آج ہمارا یقین کمزور ہے، کوئی بول دیا پیسے دے بھائی کل یہ ٹیمپو دے دوں، یقین آ جاتا، ہاں اچھا آدمی ہے دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے ایمان پر، دین پر عمل کرنے پر جو وعدے قرآن میں، حدیث میں بیان ہوئے ہیں، ان وعدوں پر ہمارا یقین کمزور ہے۔ جنت کا تذکرہ بار بار سنتے، جنت کب ملتی کی، کیسے رہتی کی، جنت کی نعمتیں کیسی ہے کی، کیا ہے کہ یقین ہمارا کمزور۔ کل ہی ہم واقعہ پڑھے فضائل اعمال میں، صحابی رسول فرماتے ہیں جنت کی خوشبو تو احد کے پہاڑ سے مجھے نظر آ رہی ہے، ایسا یقین صحابہ کا۔
میں اللہ کے راستے میں جاؤں گا، اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں گا تو سیدھا ڈائریکٹ میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ ایسا یقین تھا، تلوار لے کر کافروں کے دشمنوں کے جمگھٹے میں چلے گئے، اتنے باہر نہ نکلے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ ایسا ایمان تھا صحابہ کا، ایسا یقین تھا کامل۔ تو اللہ پر یقین، اللہ پر توکل جو ہے بے حد ضروری ہے۔ کاروبار کی لائن سے ہو، دنیا کی لائن سے ہو، آخرت کی لائن سے ہو، اللہ پر توکل، اللہ پر یقین بے حد ضروری۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر یقین کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ مطلب کیا؟ اس کے سارے کام اللہ خود کر لیتے۔ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا ہم نشین ہے، اس کے سارے کام میں کر دیتا ہوں، خلاص۔ اب دوست کو کیا کہ گاؤں کو جانے کا ہے، اس کا کام ہے، آفس کا کام، دکان کا کام، کیا کہ چھوٹے موٹے کام ہے، دوست بولتا تو جا با آرام سے، تو جا بنگلور جا کا، میں تیرا کام سب سنبھال لیتا ہوں۔ یقین آ جاتا، ٹھیک ہے، چابی دے دیتا، جاتا ہوں۔ کتنا یقین! تو ویسا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر یقین کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اس کے کاموں کی اللہ کفالت کر دیتے ہیں۔ ایسے ایسے مقام سے اللہ اس کو روزی پہنچاتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ فضائل صدقات میں حضرت شیخ ایک واقعہ لکھے، چھوٹا ہے لیکن بہت اچھا ہے۔ ایک ڈاکوؤں کی جماعت جا رہی تھی ڈاکہ ڈالنے کے واسطے، چلتے چلتے جنگل میں جا رہے تھے، تھوڑا سا جو ہے آرام کرنے کے لیے ایک مقام پر جو ہے سب بھی آرام کرے، ڈاکواں تھے پورے ڈاکہ ڈالنے والے، تھوڑی دیر کے لیے آرام کرے، سب سو گئے۔ ڈاکوؤں کا جو سردار تھا انہیں بھی سو گیا، لیکن نیند نہیں آ رہی اس کو۔ سامنے دیکھے تو ایک کھجور کا جھاڑ ہے، وہ کھجور کا جھاڑ سوکھا ہے، اور اس کے بازو میں اور ایک کھجور کا جھاڑ ہے، وہ اس میں کھجور لگے ہوئے ہیں، تر و تازہ ہے۔ تو ایک چڑیا اس کے اندر سے کھجور کے کچھ کھجور لے کر وہ جو سوکھا جھاڑ ہے اس کے اوپر جا کر بیٹھ رہی تھوڑی دیر، پھر اس کے بعد آ رہی، پھر ایک کھجور لے لے جا رہی، وہاں بیٹھ رہی، پھر تھوڑی دیر آ رہی۔ یہ ڈاکوؤں کا سردار دیکھا، بار بار دیکھا، کیا بات چڑیا بار بار ادھر سے ادھر جا رہی آ رہی، کیا کر رہی، اس کے اوپر ہے کیا، دیکھیں گے آخر کار، نیند تو نہیں آ رہی۔ تو وہ کھجور کا جھاڑ چڑھ کر اوپر دیکھے تو کیا ہے، ایک اندھا سانپ بیٹھا ہوا ہے اوپر جھاڑ کے اوپر۔ ایک اندھا سانپ ہے جس کو کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی، وہ اندھے سانپ کے منہ میں کھجور لا کر ایک چڑیا رکھ رہی۔ کون ہے وہ چڑیا کو بولنے والے؟ چڑیا کو ڈیوٹی دینے والے، بولنے والے کوئی تو ہے، اللہ انتظام کر رہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر یقین کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود پیدا کرے ہیں تو کیا اللہ کھلا نہیں سکتے، اللہ پلا نہیں سکتے، اللہ روزی نہیں دے سکتے؟ اللہ خود اعلان کر رہے قرآن میں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین کے اوپر جتنے بھی چلنے والی چیزیں ہیں، چاہے انسان ہو، جانور ہو، درندے ہو، پرندے ہو، سب کی روزی کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اللہ بول دی ختم۔ لیکن ہمارا یقین کمزور ہے، جب تک ہمیں کرتے نہیں ہمارے کو ملتا نہیں کھانے، جب تک ہم دکان کھولیں گے نہیں ہمارا گراہک نہیں ہوگا، ہمیں نفع نہیں ملے گا، ہمارا پیٹ نہیں بھرے گا، جب تک ہم کھیت میں جائیں گے نہیں، ہل نہیں چلائیں گے، کام نہیں کریں گے، جب تک ہمیں فصل نہیں ملے گی، یہ ہماری یقین کی کمزوری۔ تو بزرگوں، دوستو، یقین کامل ایک حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، اگر تم اللہ پر ایسے ہی بھروسہ کرو جیسا کہ پرندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو اللہ بھی تمہیں روزی ویسے ہی دیتے ہیں جیسے اللہ پرندوں کو روزی دیتے۔ پرندوں کی حالت ایسی ہے، صبح میں اپنے گھونسلوں سے باہر نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، جب شام میں اپنے گھونسلوں کو لوٹتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ تو پرندوں کو یقین ہے ہم باہر جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں روزی دیں گے، تو ویسا یقین آج ہمیں چاہیے۔ اسی یقین کی کمزوری ہے، آج ہمارے سے اعمال نہیں ہو پا رہے، آج ہمارا یقین کمزور ہوتا جا رہا، ایمان کمزور ہوتا جا رہا۔ تو بزرگوں، دوستو، ایمانیات میں یہ سب سے اہم اور بڑا شعبہ ہے دین کا کہ ایمان کے اعتبار سے کمزوری نہ ہو۔ الایمان یزید وینقص، کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے۔ ایمان پر محنت ہو، ایمان کے حلقوں میں بیٹھ کر ایمان کی باتیں سنیں گے تو ایمان میں اضافہ ہوگا،
ہمارا ایمان ریفریش ہو جائے گا. جیسے ہم یہاں سے اٹھ کر چلے جاتے اپنی دکانوں کو، گھروں کو، کھیتوں کو، یہ کیفیت نہیں رہتی ہماری. یہ یقین کی کمزوری ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ ہم جو ہے ہمیشہ اپنے ایمان کے تعلق سے فکر مند رہیں، محتاط رہیں، اللہ کے وعدوں پر یقین کریں، اللہ کی روزی پر ہمیں یقین کریں. یہ کام کریں گے اللہ روزی دیتے ہمارے بھی یقین کے ساتھ کریں، اللہ تبارک و تعالی ضرور بھی ضرور عطا کریں گے. واقعات بہت ہے لیکن بولنے کے لیے وقت نہیں ہے. تو بزرگو دوستو، یہ جو دین کا پہلا شعبہ ہے ایمانیات، اس ایمانیت کے اعتبار سے ہمیں فکر مند ہونا ہے. اپنے ایمان کو بنانے کی فکر ہے، اپنے ایمان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور ایمان کے تعلق سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے. حضرات صحابہ ایمان کے تعلق سے بڑے فکر مند رہا کرتے تھے. ایمان میں ذرہ بھی فرق آیا فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے اور جا کر بولتے تھے. تو اس کے بعد فرمایا ایمانیات کے بعد جو اہم درجہ ہے وہ ہے عبادات. پہلا شعبہ تو ہے ایمانیات، دوسرا شعبہ ہے عبادات. عبادات نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، تلاوت، ذکر، یہ تمام عبادات کے قبیل سے، یہ تمام عبادات کے قبیل سے ہے. آج ہمیں ضرورت ہے اپنے عبادات کا بھی جو ہے جائزہ لیا کریں. ہماری نمازوں کا جنازہ نکل رہا ہے، ہمیں احساس نہیں ہو رہا. بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات بول رہا ہوں، شاید کسی کو تکلیف ہو تو ہو لیکن بولنا پڑے گا. کل قیامت کے دن آپ لوگ مجھے پکڑیں گے، مولانا بولنا تھا کہیں کو نہیں بولے، کاش تمہیں اس مجلس میں بولتے ہم نمازی بن جاتے. دامن پکڑیں گے کل قیامت کے دن. تو بزرگو دوستو، نماز دین کے ارکان میں اہم رکن ہے، بہت ہی اہم رکن ہے. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. ستون یعنی کھمبا، یہ جو پلر جس کے اوپر یہ مسجد کھڑی ہوئی ہے، جن پلروں کے اوپر ایک مکان، ایک محل کھڑا ہوتا ہے، یہ جو مضبوطی کے ساتھ بنایا جاتا ہے، دین کے اندر نماز کا درجہ ویسا ہے. اگر وہ پلر نہ ہو، وہ اگر ٹوٹ جائے، پھوٹ جائے تو پوری عمارت منہدم ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر نماز کے اندر کمزوری آ گئی تو پھر پورے دین کے اندر کمزوری آ جاتی ہے. الصلاۃ عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے پورے دین کو ڈھا دیا. حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے. ایک اور جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ ایسا ہے گویا اس نے کفر والا کام کیا. بہت امانت داری کے ساتھ یہ حدیث سنا رہا ہوں. جان بوجھ کر اگر کوئی نماز کو چھوڑ دے تو وہ ایسا ہے گویا اس نے کفر والا کام کیا. صاف الفاظ میں بولوں وہ کافر ہو گیا. بزرگوں دوستوں، نماز کا بہت بڑا مقام ہے، نماز کا بہت بڑا درجہ ہے. بڑے بڑے اللہ والے بزرگان دین نے تو نماز کی بہت ہی زیادہ احتیاط، کھیتوں میں تھے وہاں بھی نماز پڑھتے تھے، جنگل میں نماز پڑھتے تھے، سفر میں نماز پڑھتے تھے، حتیٰ کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والی جماعتوں کی ایسی ایسی کارگزاریاں آج ہمارے سامنے ہیں. فلائٹ میں جاتے ہوئے وہاں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. تو اتنا اہتمام آج ہمیں نمازوں کی ضرورت ہے. نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے. نماز کا درجہ دین میں ایسے ہی ہے جیسے انسانی بدن میں سر کا درجہ ہوتا ہے. ہاتھ نہیں ہے، کوئی آدمی لولا ہے، ہاتھ نہیں ہے، زندہ ہے. کسی کا پیر نہیں ہے، لنگڑا ہے، زندہ ہے. کسی کی آنکھ نہیں ہے، اندھا ہے، زندہ ہے. کسی کے کان نہیں سنائی دے رہے، وہ زندہ ہے. ہر قسم کا آدمی ہمیں نظر آتا ہے، لیکن کیا کوئی آدمی ایسا دکھے گا جس کی گردن ہی نہ ہو؟ تو دین کے اندر نماز کا اتنا بڑا مقام ہے دوست، اتنا بڑا درجہ ہے دین کا نماز کے اندر. اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں اشارتاً، کنایتاً، وضاحتاً 700 مقامات پر نماز کا تذکرہ فرمائے. 700. جو چیز جتنی زیادہ اہم ہوتی ہے اس کو اتنا زیادہ بولا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کو بولا جاتا ہے تاکہ سامنے والے کے دل میں اس کی عظمت پیدا ہو. نماز تو فرض ہوئی تھی 50 نمازیں معراج کے موقع پر، 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں.
پھر بعد میں کم کرتے 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 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو حضرت انبیاء علیہ السلام بولتے بولتے صرف 5 نمازیں رہ گئی. معلوم تھا 50 نہیں پڑھ سکتے، 20 بھی نہیں پڑھ سکتے، 15 بھی نہیں پڑھ سکتے، 10 بھی نہیں پڑھ سکتے، 5 بھی یہ لوگ نہیں پڑھ سکتے. اللہ کے رسول آخر میں کیا بولے؟ بار بار میں اللہ کے بارگاہ میں جاؤں گا تو بار بار جانے میں مجھے شرم آتی ہے. اللہ کے رسول فرماتے 5 نمازوں تو بھی پڑھ لینا کم از کم. ایک نماز کو 15 منٹ تو 5 نمازوں کو صرف 1.25 گھنٹہ لگتا. دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں لگ گئے، گھنٹے گزر جاتے. پرانا دوست کون کی فون کرے، 1 گھنٹہ فون میں گزر جاتا. موبائل دیکھنے سے بیٹھ گئے، رات پوری نکل جاتی، لیکن ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی. آج جس طریقے کا ماحول بنا ہوا ہے، بالخصوص گھروں میں بے برکتی کا ماحول ہے، نحوست کا معمول ہے، ٹینشن اور پریشانیوں کی حالت بنی ہوئی ہے، عجیب و غریب جھگڑالو ماحول بنا ہوا ہے، میاں بیوی کے اندر اختلافات ہو جا رہے ہیں، باپ اور بچوں کے درمیان میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، بھائی بھائیوں کے درمیان میں جدائیاں پیش آ رہی ہیں. سب سے بڑی وجہ ہے بے نمازی. نماز نہیں ہماری زندگیوں میں، نحوست کہاں سے آئے گی؟ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، آ کر بولی حضرت دعا کرو ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے. کیا بولی وہ بوڑھی عورت؟ حضرت دعا کرو ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے. وہ اللہ والے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں جو ہے باتیں القاء کرتے ہیں. تو وہ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اما جان تمہارے گھر کے سامنے سے روزانہ صبح کے وقت ایک بے نمازی کا گزر ہوتا ہے، اور وہ بے نمازی کا سایہ، اس کی چھاؤں تمہارے گھر کی دہلیز کے اندر گرتی ہے، جس کی وجہ سے تمہارے گھر کی برکت ختم ہو. بے نمازی کی چھاؤں گھر میں گر رہی ہے تو بے برکتی آ جا رہی ہے، برکت ختم ہو رہی ہے. گھر میں بے نمازی ہے تو پھر کہاں سے برکت آئے گی؟ سوچنے کی بات ہے نا. تو بزرگوں دوستوں ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں، اللہ کا گھر مسجدوں کو آباد کرنے والے بنے. یہ زندگی ہے یوں ہی چلی جاتی. 40 سال 50 سال ہمارے ایسے ہی نکل گئے، ابھی 10-15 سال ایسے ہی نکل جاتے. کل قیامت کے کل قبر کے اندر چلے جائیں گے، سب سے بڑا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. بتاؤ ہم نے تمہیں 15 سال کے لے کر تمہیں 50 سال کی عمر دی تھی، ان 35 سال کے اندر تم نے کتنی نمازیں چھوڑی اور کتنی نمازیں پڑھی؟ بالغ ہونے کے بعد سے حساب، بالغ ہونے سے پہلے حساب نہیں. تو بزرگوں دوستوں بہت اہم اور حساس مسئلہ ہے. بڑی بڑی عالیشان مسجدیں آج ہماری بنی ہوئی ہیں، لیکن نمازیاں نہیں ہیں بالکل. ایک شاعر کہتا ہے پہلے مسجدیں کچی تھی پکے تھے نمازی، آج مسجدیں پکی ہیں کچے ہیں نمازی. میں اپنی ذات سے لے کر بول رہا ہوں، ہر ایک کا یہی حال ہے. ٹائم ملا تو نماز پڑھ لیے، نہیں تو نہیں. سفر میں ہے نماز چھوڑ دے، چلو جا کو پڑھ لیں گے. کہاں ہے؟ کھیت میں ہے، جا کو پڑھ لیں گے. ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی، کیا بھائی مغرب کا وقت ہے، چلو آؤ نماز کو. دکان کو میں اکیلا ہوں، مول صاحب نہیں آتا. میں کیا بھائی نماز چھوڑتے؟ کیا نہیں چھوڑتا نہیں. عشاء کے بعد جاگو پورے 4 نماز، ظہر عصر مغرب عشاء 4 ایک ساتھ پڑھ لے. تم ایسا پڑھے تو نماز ہوتی کچھ بھی نہیں، قضا نماز. تو بزرگوں دوستوں کہاں تک بتلاؤں میں نماز کے فضائل. زندگی میں برکت چاہیے، گھروں میں رحمت چاہیے، نحوست کا خاتمہ ہو، آپس میں پیار و محبت ہو، دوستوں میں دوستانہ باقی رہے، میاں بیوی کے درمیان میں تعلقات اچھے رہے، باپ اور بیٹوں کے درمیان میں محبت و شفقت ہو. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نمازوں کا اہتمام کیا جائے. ہماری نمازیں جتنی جاندار ہوں گی، ہم نمازوں کا جتنا زیادہ اہتمام کریں گے، اللہ کی طرف سے فیصلے بھی اتنے ہی اچھے آئیں گے، اتنے ہی اچھے آئیں گے. اس لیے ہم اپنی ذات سے لے کر اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے دوست و احباب کے بارے میں نمازوں کی فکر کریں. بڑے افسوس کے ساتھ بولنا پڑ رہا ہے، رات میں بچوں کو سلاتے، بیٹا سو جا، آرام سے جلدی جلدی سو جا، صبح میں اسکول کو جانا ہے. لیکن بہت افسوس سے بول رہا ہوں، کوئی ماں کوئی باپ بچے کو یہ نہیں بولتا بیٹا جلدی سو جا، صبح فجر کی نماز کو جانا ہے. شاید کوئی اللہ والے ہوں بولتے ہوں گے، لیکن اکثر و بیشتر نہیں بولتے. تو بزرگوں دوستوں چاہیے کہ ہم نمازوں کی اہمیت کو سمجھیں. جب اللہ کا گھر آباد ہوگا، اللہ تعالی ہمارے گھروں کو آباد کریں گے. اگر اللہ کا گھر غیر آباد رہا تو پھر ہمارے گھروں کا بھی وہی حال ہوگا.
تو نماز ایک بہت ہی اہم عبادت ہے. عبادات چونکہ دوسرا شعبہ ہے، اس کے علاوہ روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ خیرات ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، اور جتنے بھی نیک اعمال ہیں یہ تمام عبادات کے قبیل سے ہے. میں نے تو مثال کے طور پر صرف ایک نماز کی بات کہی. اس لیے جتنے بھی احباب دوست یہاں پر جمع ہوئے ہیں، دل میں یہ ارادہ کریں، عزم مصمم کر لیں کہ ہم اس کے بعد جو ہے کوئی نماز قضا نہیں کریں گے کسی بھی حالت میں ہو. حتیٰ کہ آپ کو میں بتلاؤں، نماز جو ہے کسی کے اوپر معاف نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام جو اللہ کے مقرب بندے ہوا کرتے تھے، ان کے اوپر بھی نماز معاف نہیں تھی. نماز سب کے لیے ہے. دو جہاں کے سردار امام الانبیاء، جن کے صدقے میں اللہ پوری کائنات کو سجائے، لولاک لما خلقت الافلاک جن کے بارے میں کہا گیا، جن کے صدقے میں اللہ آسمان کو سجائے، زمین کو بچھائے، ایسے نبی کو بھی نماز معاف نہیں تھی. تو پھر ہمارے کو کہاں سے نماز معاف ہوگی؟ سوچنے کی بات ہے نا، غور کرنے کی بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر نفل نمازوں میں رہتے تھے، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے. حدیث میں آتا حتی یتورط قدماہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دونوں قدم سوج جاتے تھے، موٹے ہوتے تھے، ورم آ جاتا تھا. اتنی لمبی لمبی نماز. آج ہمیں 2 رکعت فجر کی نماز پڑھنے یہاں کہا تھا ہمارے کو، یہ کیا بات، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھا رہے مول صاحب. تھوڑا سا نماز پڑھتے پڑھتے کرنٹ چلے گئے، پنکھے بند ہو گئے تو ہاں ہی ہوش کرنے سے پوری نماز کی روح نکل جاتی. آتے 4-5 ساتھیاں فجر کی نماز میں، وہ بھی تھوڑا سا تکلیف ہو گئی تو ختم، نماز کی پوری جان نکل جاتی. آج ہماری نمازوں کا یہ حال. تو بزرگوں دوستو، نماز بہت اہم چیز ہے، بہت ہی اہمیت ہے. 24 گھنٹے کاروبار کرو لیکن نماز نہیں ہے تو کاروبار میں برکت بھی نہیں. یاد رکھیں، یہ اصول ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ قرآن میں فرما رہے، آؤ نماز کی طرف دوڑ کر آؤ. جب نماز ختم ہو جائے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ہو جائے تو جاؤ زمین میں جا کر محنت کرو، کاروبار میں چلے جاؤ، کھیتوں میں چلے جاؤ، ملازمت میں چلے جاؤ. پھر اللہ کا وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ نے تمہارے لیے جو روزی رکھی ہے اس کو تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد بھی کیا کرو، اس سے برکت آتی. نمازوں کا جنازہ نکل رہا ہے اور ہم کاروبار پر کاروبار بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. وقتی طور پر تو نفع نظر آئے گا، لیکن بزرگوں دوستوں اس کا انجام جو ہوگا بے برکتی ہی ہوگا. ایسے ایسے ٹینشناں، پریشانیاں، بڑے افسوس کے ساتھ بول رہا ہوں. ہمارا ایک علاقہ ہے، وہاں جو ہے ایک ساتھی کی تنخواہ 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 1,20,000، ایسی بڑی بڑی تنخواہیں. میرے سامنے ہمارے ایک ساتھی، ذمہ دار بڑے ساتھی اپنے، انہوں آ کو بولنے لگے، مول صاحب تمہاری چھوٹی چھوٹی تنخواہیں ہیں، 6,000 8,000، کتنی برکت ہے. میری 1,20,000 ہے، مہینہ ختم ہونے سے پہلے جو ہے میری تنخواہ ختم ہو جاتی. تو بزرگوں دوستوں، مطلب یہ ہے اللہ سے جو ہے دعائیں مانگنا ہے، مغفرت استغفار کرنا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، تو پھر ہمارے کاروبار میں، ہماری زندگیوں میں، ہماری نسلوں میں برکت باقی رہے گی. تو یہ جو ہے نماز ہے عبادات کے قبیل سے. اور اس کے بعد فرمایا تیسری چیز ہے وہ ہے معاملات. بہت اہم ہے. بڑے بڑے دیندار لوگ بھی میں کہوں کہ یہ معاملات کے لین سے بالکل زیرو ہے. نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، 24 گھنٹے سنتوں کے اندر رہتے ہیں، لیکن معاملات کے میدان میں بالکل صفر. پیسے دینے کا ہے، قرضہ لیے تھے کہ کیا کہ دکان میں جا کر لیے تھے، فون آ کر رہے، چپلاں پھٹے سر کا پھرے، پیسے دینے تیار نہیں. اب دیتا ہوں، جب دیتا ہوں، نیتش لے بعد میں دیتا ہوں. اللہ اکبر. یہ معاملات ایک دین ہے، دین کا ایک اہم شعبہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیسے ہوا کرتے تھے؟ قرآن کے حدیث کے اندر ایسے ایسے واقعات ہیں. یہودیوں کے ساتھ اللہ کے نبی کے معاملات کیسے تھے، دوستوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی کے معاملات کیسے تھے، نبوت سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کے معاملات کیسے تھے. دشمن بھی آپ کو صادق کہا کرتا تھا، جان لیوا دشمن بھی آپ کو امین کہا کرتا تھا. یہ امانت دار ہے. اگر امانت داری کے بارے میں کسی کی مثال دی جا سکتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی جا سکتی. ایک انگریز کتاب لکھا، پوری دنیا کے 100 اچھے انسان، دی 100 کے نام سے انگریزی میں ایک بہت بڑی کتاب لکھا. 100 پوری تاریخ، دنیا کی تاریخ میں 100 بڑے انسان، سب سے اچھے انسان، ان میں سب سے پہلا نمبر اس نے لکھا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے.
آپ کے معاملات کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے، آج لوگ ہمارے معاملات کو دیکھ کر مسجد کو آنا بند کر دے رہے، ہمارے کیریکٹر کو دیکھ کر، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر، ہمارے معاملات خرید و فروخت کو دیکھ کر لوگوں کی زبان اتنی زیادہ بولتی ہے کہ بولنے سے لوگ کتراتے نہیں۔ سامنے دیکھے تو چہرہ ہے، سامنے دیکھے تو سنت لباس ہے، دین کے اعتبار سے پورے 100 نمبر، لیکن عبادات معاملات کے لائن سے پورے زیرو۔ تو بزرگوں، دوستو، معاملات ایک بہت ہی اہم دین ہے۔ جس کسی کے ساتھ بھی ہمارے معاملے ہوں، دنیا ہی کے اندر ان معاملات کو برابر کر لے، کل قیامت کے دن جو ہے وہ حقدار آئے گا اور حق والے کے ساتھ اپنا حق لے کر ضرور رہے گا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا مل مفلس، مفلس کون ہے؟ صحابہ کہنے لگے مفلس وہ ہے جو بالکل غریب ہو، محتاج ہو، جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، اس کو ہم مفلس کہتے ہیں، غریب فقیر کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرمایا حقیقی مفلس وہ نہیں ہے، حقیقی مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں آئے گا، بہت ساری نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، بہت ساری نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کا حق دبایا تھا، کسی کو پیسے دینے کا تھا، کسی کو اس نے گالی دی تھی، کسی کی زمین دبائی تھی، کسی کے ساتھ قرض رکھ کر ایسے ہی چھوڑ دیا تھا۔ ایک ایک آئے گا، اپنے حق کو لے کر جائے گا اور ہر حق والا اپنا حق لے کر جائے گا۔ آخر میں تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو حق والوں کی برائیاں، گناہ اس کے سر پر ڈال دیا جائے گا اور وہ گناہوں کے بوجھ تلے تنہا کھڑا رہ جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ حقیقی مفلس۔ تو معاملہ یہاں تک ختم نہیں ہے، یہ حقوق العباد سے متعلق ہے۔ جب تک بندہ معاف نہیں کرتا، اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ نماز میں کمی ہے، روزے میں کمی ہے، اللہ معاف کر دے، چھوڑ میرا بندے کا معاملہ۔ لیکن یہ حقوق، یہ معاملات ہیں، یہ بندوں کا بندے کیا، میاں کے بیوی پر حقوق ہیں، بیوی کے میاں پر حقوق ہیں، ماں باپ کے بچوں پر، بچوں کے ماں باپ پر، اور بھائی بہنوں کے ایک دوسرے پر، دوستوں کے ایک دوسرے پر، پڑوسیوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں۔ ان کے اندر اگر کمی کوتاہی ہوئی تو جب تک یہ معاف نہیں کریں گے، اللہ بھی معاف نہیں کرے۔ تو بزرگوں، دوستو، ایک بہت اہم چیز ہے، اس کے اندر بھی ہمیں یہ دین ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات دیکھیں، معاملات کیسے تھے۔ اور اس کے بعد چوتھی چیز فرمایا معاشرت۔ معاشرت، ہم جن کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، بہت سارے احباب شادی شدہ ہیں، بچے والے ہیں، وہ بالکل متوجہ ہو کہ ہماری جو ازدواجی زندگی ہے، وہ ازدواجی زندگی بہت اہم ہے۔ نکاح ہو جاتا ہے، ایمان اس کا مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد کی جو زندگی ہے بہت ہی اہم زندگی ہے۔ ایک ایک عمل پر اللہ کی طرف سے ڈبل اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر بیوی کے ساتھ جو سلوک ہے، ماں کے ساتھ جو سلوک ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ جو سلوک ہے، بچوں کے ساتھ جو سلوک ہے، وہ انتہائی حسن اور حسین اور اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے گھر والی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آخر میں فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تم میں سب سے اچھا اس لیے ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی ایسی تھی کہ گھر میں آپ داخل ہوتے تو زور سے پکارتے نہیں تھے، دھیمی آواز سے، اتنی آواز سے سلام کرتے تھے کہ سننے والے سلام کا جواب دیتے تھے اور سونے والوں کو ڈسٹرب نہیں ہوتا تھا۔ آج ہم اپنا حال دیکھیں، گھر میں داخل ہو گئے تو اتنی آواز کے ساتھ پکارتے، سو بچے اٹھ کر حیران پریشان ہو جاتے اور بیوی ڈر کے مارے بیچاری خاموش ہو جاتی۔ سلام، اللہ کے رسول گھر میں داخل ہو کر سلام کرتے تھے۔ آج بہت سارے احباب گھروں میں سلام نہیں کرتے، کئی کو کرنا، میرے بچے، میری بیوی، وہ میرے سے چھوٹے، میرے ماتا ہے تو ان کو کئی کو سلام کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں چلتے ہوئے چھوٹے بچوں کو سلام فرمایا کرتے تھے۔ سلام کسی کا غلام نہیں ہے، سلام تو اللہ کے نبی کا پیغام ہے۔ سلام کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ فون آیا تو بھی سلام کرو، معلوم ہے ایمان والا بھائی کا فون ہے، سلام کرو۔ سلام کو چھوڑ کو ہلو ہلو بولنا شروع کر دیتے اور سلام کا جنازہ نکل جاتا۔ سلام ایک دعا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، تم پر اللہ کی طرف سے رحمت ہو، تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے برکت ہو، ایک دعا ہے۔ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کو دعا دیتا ہے۔
تو گھر میں داخل ہو تو بھی سلام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی اتنی خوبصورت تھی، اتنی اچھی تھی کہ ایک مرتبہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا پیالے کے اندر کچھ شیرینی تھی، پی رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور آ کر فرمایا یا حمیرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام تو عائشہ تھا، لیکن اللہ کے رسول محبت سے حمیرہ بولتے تھے۔ حمیرہ کا کیا معلوم ہے؟ معلوم حمرن کے معنی لال کے آتے ہیں، حمیرہ کے معنی کوئی خوبصورت ہو، یعنی گوری عورت جس کو کہا جاتا ہے، تو وہ معنی حمیرہ کے اندر نکلتا ہے۔ تو اللہ کے رسول محبت سے ایسا نام بولا کرتے تھے، محبت، تاکہ آپس میں میاں بیوی میں محبت برقرار رکھے۔ اور فرمایا کہ تم جو دودھ یا شیرینی پی رہے ہو، شربت پی رہے ہو، وہ مجھے بھی تھوڑا سا بچاؤ۔ محبت سے، مذاق سے بول رہے۔ تو حضرت عائشہ نے تھوڑا سا شربت بچایا، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول وہ کٹورا ہاتھ میں لیے اور پوچھے کہ تم کس طرف سے پیے؟ تو حضرت عائشہ نے بتایا کہ میں ادھر سے پی۔ تو اللہ کے رسول وہاں پر جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے تھے، اللہ کے رسول اپنے مبارک ہونٹ لگا کر وہاں سے پانی پیے اور امت کو بتلا گئے کہ بیویوں سے محبت ایسے کی جاتی ہے۔ آج ہماری معاشرتی زندگی کیسی ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، گھر میں گئے شیر بن جاتے، بچوں کو ڈرائے، گھروں میں ان کو ڈرائے، ان کو مارے، ان کو مارے، چھوٹی چھوٹی چیز پر ناراضگی، کھانے میں تھوڑا سا نمک کم ہو گیا، سالن میں تھوڑا سا مرچ زیادہ ہو گیا، جھگڑے شروع ہو جاتے، گھر دوبر ہو جاتا، بچے حیران، گھر والے پریشان، کیا تو بھی ہو گیا۔ دکان کے سارے ٹینشناں گھر میں نکالتے، کھیت کے سارے غصے گھر میں نکالتے، بیچارے کوئی دوسرے نہیں ملتے، باہر کا پورا ٹینشن لا کر گھر والی پر نکلتے۔ پھر بعد میں ہوتا کیا؟ دونوں میں جدائیگی اور درمیان میں بچوں کی زندگی دوبر ہو جاتی۔ تو بزرگوں، دوستوں، معاشرتی زندگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے۔ ایک مرتبہ راستے میں جا رہے تھے، راستہ خالی تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ دونوں دوڑ لگائیں گے، رننگ ریس، میاں بیوی میں رننگ ریس۔ تو ایک واقعہ، دونوں چل رہے بھاگ رہے، یہاں سے وہاں تک بھاگنا، وہ جھاڑ تک بھاگنا، کون پہلے جا کر اس کو ہاتھ لگاتے وہ نہ جیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دبلے پتلے تھے، پہلے بھاگے، ہاتھ لگائے، حضرت عائشہ جیت گئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھلانا شروع کرے، کھجوریں کھائے، تھوڑا سا موٹے ہوئے، 1-2 سال 3 سال کا زمانہ گزرا، پھر اس کے بعد بھاگنے کا موقع ہوا کسی سفر میں، تو حضرت عائشہ سے کہا کہ چلو پھر سے رننگ ریس لگائیں گے۔ جب پھر بھاگے، حضرت عائشہ پیچھے ہوئے، اللہ کے رسول آگے بڑھ گئے۔ تو یہ ہوتی ہے معاشرتی زندگی۔ بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا صدقے کا ثواب ہے، اور ایک لقمہ اٹھا کر بیوی کے منہ میں رکھنا صدقے کا ثواب ہے۔ بزرگوں، صحبت کے لیے محبت سے باندھا قریب ہوتا ہے اپنی بیوی کے، فرشتے نیکیاں لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سارے فضائل ہے، کسی موقع پر انشاءاللہ کہا جائے گا۔ تو معاشرتی زندگی بھی ہماری ٹھیک ہونی چاہیے۔ گھر والوں سے بات کریں، نرم گفتگو کریں، دکان کا ٹینشن دکان میں بند کر دیں، گھروں باہر کا ٹینشن باہر ہی رکھ دیں، گھر میں جائیں تو بالکل فریش ہو کر جائیں، بچوں سے پیار کریں، بچوں سے محبت کریں۔ خواہ مخواہ چھوٹی چھوٹی بات پر بچوں کو مارنا، بچوں کو جو ہے بالکل کیا بولتے ہیں غلط رویہ اختیار کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو لے کر چوم رہے تھے، ان کو پپی دے رہے تھے۔ ایک دیہات کے صحابی آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول بچوں کو پپی دیتے کیا؟ بچوں سے پیار کرتے کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، بچے اس لائق ہے کہ ان سے محبت کی جائے۔ تو وہ کہنے لگے، وہ صحابی، اللہ کے رسول میرے 10 بچے ہیں، آج تک میں کسی بچے کو پیار نہیں کرا۔ تو اللہ کے رسول فرمائے اللہ تعالیٰ تیرے دل سے محبت کو نکال دیے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو بزرگوں، دوستوں، بچوں کے پر محبت کرنا، ان سے شفقت کرنا اور ان کے ساتھ جو ہے پیار کے ساتھ پیش آنا، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور یہ دین ہے۔ بیوی بچوں کو کھلانا، ان پر جو پیسے خرچہ ہونا، یہ جو ہے فرمایا حدیث میں آتا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اعمال تولیں گے، سب سے پہلا عمل وہ مال جو بیوی بچوں پر خرچ کیا ہے، اس مال کو اللہ تعالیٰ تولیں گے۔ اس مال کو ترازو میں سب سے پہلے تولا جائے گا، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات سب بعد میں، سب سے پہلا وہ پیسہ جو اپنی بیوی اور بچوں پر خرچ کیا ہے، اس پیسوں کو اللہ تعالیٰ تولیں گے۔ تو بزرگوں، کتنے معاشری زندگی کے فضائل ہیں، میں کہاں تک آپ کو بیان کرتا جاؤں۔ اس لیے ہمیں چاہیے، یہ دین کا چوتھا اور بڑا شعبہ ہے، اس کے اوپر بھی غور فرمائے۔ اور آخر میں 2 منٹ میں کہہ دوں، اخلاقیات بھی ایک بہت اہم شعبہ ہے۔
اخلاقیات، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہمارے بات کرنے کا انداز اچھا ہو، ہمارے ملنے جلنے کا انداز اچھا ہو۔ کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کرے، برائی کا جواب برائی سے دینا بہت آسان ہے۔ کوئی ہمارے کو ابے بول دیا تو اس کے جواب میں ابے بولنا بہت آسان ہے۔ کوئی ہمارے کو ایک مار دیا، ہمیں ایک مار دیا، بہت آسان ہے۔ فرمایا بدی را بدی سہل باشد جزا، اگر مرد احسن الامن اسا، برائی کا بدلہ برائی سے دینا بہت آسان ہے۔ اگر تو مائی کا لال ہے تو برائی کا بدلہ اچھائی سے دے، بہت مشکل ہے۔ کوئی ہمارے کو گالی دے یا غصہ دے، غصہ کرے تو اس کا جواب پیار سے دینا بہت مشکل ہے، لیکن یہی اللہ کے نبی کے اخلاق۔ دشمن آپ کو برا بلا کہتے تھے، ساحر کہتے تھے، کاہن کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، پاگل مجنون بولتے تھے، آپ کے اوپر کچرا پھینکتے تھے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، نہ جانے کیسی کیسی آپ کو اور آپ کے خاندان والوں کو تکلیف پہنچاتے تھے، لیکن کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام بد دعا نہیں کرے۔ آپ تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے، آپ کسی کو بد دعا نہیں کریں۔ طائف کے موقع پر اگر بد دعا کرنے کا موقع ہوتا، طائف کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم لہو لہان ہو گیا، جوتیوں کے اندر خون اتنا جم گیا کہ پیر نکالنا مشکل ہو گئے۔ ایسے موقع پر ہو سکتا تھا بد دعا لے دے، فرشتہ بھی آیا، اگر کہنے لگا اللہ کے رسول اب حکم دے میں جا کر طائف کے دو پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دو تاکہ وہ پوری قوم چکی کے اندر پس جائے اور مر کر ختم ہو جائے۔ اللہ کے نبی کیا فرمایا معلوم؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ ایمان والے نہیں ہے تو ہو سکتا ہے ان کی نسل ایمان میں داخل ہو جائے۔ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ میری قوم ہے یہ مجھے جانتی نہیں، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، ہدایت کی دعا فرمائے۔ تو بزرگوں دوستو ہمارے اخلاق ایسے ہونا چاہیے، کسی ایمان والے سے دوسرے ایمان والے بھائی کو تکلیف پہنچتی ہے، صبر کرے، صبر کے ساتھ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ قیامت کے دن جو ایمان والوں کی صفتوں میں سے ایک بڑی صفت ہے کہ ایمان والے کو کسی سے تکلیف پہنچتی ہے وہ تکلیف برداشت کر لیتا ہے، غصے کو پی جاتا ہے اور صبر کر لیتا ہے، اللہ اس کے درجے بلند کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک باندھی تھی، اس کا نام فضہ تھا، اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا، شیشہ تھا، وہ کچھ لا رہی تھی، اچانک پیر پھسل گیا یا ہاتھ پھسل گیا، وہ شیشہ نیچے گر گیا، ٹوٹ گیا۔ وہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ چاہتے تھے اس پیالے کو، غصے میں آ گئے، آنکھیں لال ہو گئے، ہو سکتا اس کو مارے توڑے، لیکن وہ باندھی کہنے لگی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، ایمان والے تو غصے کو پی جاتے ہیں، ایمان والے تو معاف کر دیتے ہیں، ایمان والے تو صبر کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، وہ مسکرائے اور کہا گیا تو اللہ کے راستے میں آزاد ہے۔ تو بزرگوں دوستو ہر اعتبار سے ہم گھر میں ہو، گھر میں بھی گھر والوں کی طرف سے کچھ تکلیف کی باتیں آتی ہیں، بچوں کی طرف سے کچھ باتیں آتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کرنے والے بنے، خاموشی کے ساتھ تحمل کے ساتھ آگے بڑھنے والے بنے، ماں باپ کی جانب سے ایسی باتیں آئے اس پر بھی صبر کرنے والے بنے، کاروبار کی لائن سے ایسی باتیں آئے وہاں پر بھی صبر کرنے والے بنے، اور بالخصوص اللہ کے راستے میں بھی ایسی چیزیں پیش آتی ہیں اس پر بھی ہم صبر کرنے والے بنے۔ آج ہماری حالت بہت بری ہو چکی، گھر کے اندر کیا بھی ہو گیا دوستوں کے سامنے بولنا شروع کرے، انہیں فون کرے، وہ رشتہ دار وہ خالہ کو بولے، یہ بہن کو بولے، وہ بھائی کو بولے، بولنے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ بزرگوں دوستوں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی یا سامنے والے سے کوئی غلطی ہو گئی، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی غلطی کو معاف کر دیں، اور ہم جو ہے ہم ان کی طرف سے جو غلطی ہوئی اس کو معاف کر دیں، اور ہمیں جو ہے صبر کرنے والے بنے۔ یہیں پر مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم فون لگا کر ان کو بولے، مسائل جو ہے ختم نہیں ہوتے بلکہ مسائل ابھی پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم ہر لائن سے، کاروبار کے لائن سے ہو، گھریلو اعتبار سے ہو یا دین کے کام کے لحاظ سے ہو، اپنوں سے ہی تکلیف پہنچتی ہے، اپنوں ہی سے ہمیں جو ہے مشقت میں پڑنا پڑتا ہے، تو چاہیے کہ ہم جو ہے ان تکلیفوں کو برداشت کریں۔ آپس میں جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اتنی زیادہ تکلیفیں بھی پیش آتی ہیں، یاد رکھیں، جتنی تکلیفیں ایک دوسرے سے ہوتی ہیں اتنی محبت زیادہ ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنے۔ کسی کے بارے میں ہمیں کچھ بات پہنچ گئی، اس نے ہمارے بارے میں غلط کہا ہے، پہلا کام یہ ہے کہ ہم اس سے جا کر سلام کریں، ملیں، بیٹھیں، وہ معاملہ کیا ہے سلجھا لیں۔
یہ ہے اصل طریقہ۔ ہم اس کی باتیں سن کر ہم اس سے بات کرنے کے بجائے 4 آدمیوں کے سامنے جا کر بولتے ہیں، اس سے مسائل اور بھی پیدا ہو سکتے ہیں، مسائل ختم ہوتے نہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں لکھا ہے کہ اگر تم کسی کے عیب کو دیکھو تو اسی کو جا کر بتلاؤ، چونکہ اگر تم اس کو بتلاؤ گے تو وہ اپنے عیب کو صحیح کر لے گا۔ اس کو بتائے بغیر ہم چاروں کو بولتے رہیں گے تو پھر تیسرے کے ذریعے سے بات اس کو پہنچے گی تو تکلیف زیادہ ہوگی اور وہ سدھار لے گا نہیں، بلکہ اسی گناہ پر اور اس عیب کے اوپر وہ ڈٹے رہے گا۔ تو بزرگوں دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے اخلاق کو سدھار لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے اخلاق تھے ویسے اخلاق کو اپنانے کی ہم جو ہے کوشش کریں۔ معافی چاہتا ہوں، وقت جو دیا گیا تھا اس سے بھی زیادہ جو ہے وقت ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جو ہے اللہ کے